الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل، نگراں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ صدر مملکت نے نگراں وزیر اعظم کی سمری منظور کر لی۔ آئی جی اور ڈپٹی کمشنرز اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع۔ وزیر اعظم آفس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متبادل افسران کے نام طلب کر لیے۔ عثمان جاوید کی رپورٹ۔ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ عہدے سے فارغ، الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ صدر مملکت کو وزیراعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی، جس کی صدر نے توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن میں 28 ستمبر کو عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وفاقی نگراں کابینہ میں جانبدار وزراء اور مشیروں کو ہٹایا جائے۔ احد چیمہ کی حد تک ای سی پی نے 19 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا، جس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے خلاف توہین کی کارروائی کے لیے 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کے فیصلے میں کارروائی 21 دسمبر تک ملتوی کر دی، لیکن درخواست گزار کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر آئی جی اور ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع۔ وزیراعظم آفس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متبادل افسران کے نام طلب کر لیے۔ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ عہدے سے فارغ، الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ صدر مملکت کو وزیراعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی، جس کی صدر نے توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن میں 28 ستمبر کو عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وفاقی نگراں کابینہ میں جانبدار وزراء اور مشیروں کو ہٹایا جائے۔ احد چیمہ کی حد تک ای سی پی نے 19 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا، جس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے خلاف توہین کی کارروائی کے لیے 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کے فیصلے میں کارروائی 21 دسمبر تک ملتوی کر دی، لیکن درخواست گزار کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر آئی جی اور ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع۔ وزیراعظم آفس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متبادل افسران کے نام طلب کر لیے۔ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ عہدے سے فارغ، الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ صدر مملکت کو وزیراعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی، جس کی صدر نے توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن میں 28 ستمبر کو عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وفاقی نگراں کابینہ میں جانبدار وزراء اور مشیروں کو ہٹایا جائے۔ احد چیمہ کی حد تک ای سی پی نے 19 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا، جس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے خلاف توہین کی کارروائی کے لیے 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کے فیصلے میں کارروائی 21 دسمبر تک ملتوی کر دی، لیکن درخواست گزار کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر آئی جی اور ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع۔ وزیراعظم آفس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متبادل افسران کے نام طلب کر لیے۔ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ عہدے سے فارغ، الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ صدر مملکت کو وزیراعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی، جس کی صدر نے توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن میں 28 ستمبر کو عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وفاقی نگراں کابینہ میں جانبدار وزراء اور مشیروں کو ہٹایا جائے۔ احد چیمہ کی حد تک ای سی پی نے 19 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا، جس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے خلاف توہین کی کارروائی کے لیے 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کے فیصلے میں کارروائی 21 دسمبر تک ملتوی کر دی، لیکن درخواست گزار کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر آئی جی اور ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع۔ وزیراعظم آفس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متبادل افسران کے نام طلب کر لیے۔